بجزء الدلالة ولا جزء المعنى فمركب إما تام خبر أو إنشاء وإما ناقص تقييد أو غيره وإلا فمفرد فهو إن استقل فما الدلالة بهيته وهو إن استقل إن استقل فما الدلالة بهيته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فأداة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ غور کریے کہ اس سے پہلے جو تقسیم ہوئی ہے وہ دلالت وضعیہ کی ہوئی ہے. دلالت وضعیہ جب وضع پائی جاتی ہے تو دال کو موضوع کا نام دیا جاتا ہے. جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے موضوع اللہ کا نام دیا جاتا ہے. تو جو ہے دلالت وضعیہ پائی جائے تو مطلب ہے وہاں وضع پائی جا رہی ہے. جہاں وضع پائی جا رہی ہے تو دال کو موضوع کا نام دیا جاتا ہے اور مدلول کو موضوع اللہ کا نام دیا جاتا ہے. تو جب دلالت وضعیہ کا ذکر آیا تو گویا کہ موضوع کا بھی ذکر آ چکا. موضوع کا بھی ذکر آ گیا. جب موضوع کا ذکر آ گیا تو اب موضوع کی تقسیم کرتے ہیں کہ جو موضوع ہے اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہوگی یا نہیں ہوگی. موضوع کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہوگی یا نہیں. موضوع کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ورنہ مفرد. یہ تقسیم اولی ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. جب دلالت وضعیہ کا ذکر آیا تو دلالت وضعیہ میں وضع ہے تو جب جو دال ہے اس کو موضوع کہا جائے گا، جو مدلول ہے اسے موضوع لا کہا جائے گا. دال کو موضوع کا نام دیا جاتا ہے، مدلول کو موضوع لا کا نام دیا جاتا ہے. آپ توجہ رکھیں کہ دال ہو گیا موضوع اور مدلول ہو گیا موضوع لا. یہ جو موضوع ہے اس کی تقسیم کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالی کہ موضوع کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہوگی یا دلالت مقصود نہیں ہوگی. موضوع کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے. موضوع کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو تو مفرد ہے. یہ تقسیم اولی ہے، تقسیم ابتدائی ہے. توجہ ہے. اور موضوع اگر مقصود ہو اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت تو مرکب ہے. یہ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ یہ دوسری قسم ہے، ورنہ مفرد ہے. توجہ ہے. تو اب جب کہا مرکب ہے تو اس مرکب کی پھر آگے تقسیم. جو مرکب ہے تو مرکب کی آگے تقسیم. تو مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب کی کتنی قسمیں؟ مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام کون سا ہے شارح بتائے گا، ناقص کون سا وہ بھی شارح بتائے گا. ذہن میں رکھیں یہ تقسیم ثانوی ہے. مرکب کی دو قسمیں تام اور ناقص. ٹھیک ہو گیا. اب آگے مرکب کی جو قسم ہے تام اس کی پھر آگے تقسیم. تام دو قسم کا، خبر اور انشاء. سمجھی بات کو؟ چلو آسان لفظوں میں میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، شرح میں مزید بات جا کے پڑھیں گے. دیکھا جائے گا کہ مرکب جو ہے وہ اس پر سکوت درست ہے یا سکوت درست نہیں ہے. اگر سکوت درست ہو تو تام، سکوت درست نہ ہو تو ناقص. سمجھی بات کو؟ پھر سکوت درست ہے تو صدق و کذب کا احتمال ہے، صدق و کذب کا احتمال نہیں ہے. صدق و کذب کا احتمال ہو تو خبر، صدق و کذب کا احتمال نہ ہو تو انشاء. بات ہے ہی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. اور جو مرکب ناقص ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا جو ہے اس کا جز ثانی جز اول کے لیے قید ہے یا جز ثانی جز اول کے لیے قید نہیں ہے.
جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہو تو تقییدی، جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہ ہو تو غیر تقییدی. بات ہے یہ ذہن میں رکھیں. پہلے آپ نے موضوع کی تقسیم کی مرکب اور مفرد، پھر مرکب کی تقسیم ہے تام اور ناقص، پھر تام کی تقسیم ہے خبر اور انشاء، ناقص کی تقسیم ہے تقییدی اور غیر تقییدی. سمجھے بات کو؟ تو یہ ذیلی اقسام ہے، تقسیم اول، تقسیم ثانی اور تقسیم ثالث. ٹھیک ہے، یہ درجہ اولا میں، پھر درجہ ثانیہ میں، پھر درجہ ثالثہ میں. درجہ اولا میں دو قسمیں بنی ہیں، مفرد اور مرکب. مرکب کی تقسیم ہوئی درجہ ثانیہ میں جا کر اور دو قسمیں بنی، تام اور ناقص. پھر تام اور ناقص کے آگے تقسیم ہوئی، تام کی تقسیم ہوئی، یہ درجہ ثالثہ کی تقسیم ہے کون سی؟ خبر اور انشاء. ناقص کی تقسیم ہوئی تقییدی اور غیر تقییدی. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یا تام، ابھی آگے اس کی تقسیم تام کی، خبر یا انشاء یا ناقص. یہ اما تام او ناقص و اما ناقص. اما ناقص سن کا عطف اس پر ہے. ٹھیک ہے، تقییدی یا غیر تقییدی، یہ ناقص کی تقسیم ہے، ورنہ مفرد. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو مفرد، پھر اب مفرد کی تقسیم، مفرد کی تقسیم کہ وہ مستقل ہے یا غیر مستقل ہے. اگر مستقل ہو تو اپنی حیت کے ساتھ تین زبانوں میں سے کسی ایک زبانے پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اپنی حیت کے ساتھ تین زبانوں میں سے کسی ایک زبانے پر دلالت کرے تو کلمہ، دلالت نہ کرے تو اسم، غیر مستقل تو ادات. یہ تین قسمیں. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مفرد کے آگے تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ مستقل ہے یا غیر مستقل ہے. غیر مستقل ہو تو ادات، اگر مستقل ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اپنی حیت کے ساتھ تین زبانوں سے کسی ایک زبانے کے ساتھ پر دلالت کرتا ہے نہیں کرتا. اگر بے حیت ہی ازمن ثلاثہ میں سے کسی ایک پر دال ہو تو کلمہ، اگر ازمن ثلاثہ میں سے کسی ایک پر دال نہ ہو بے حیت ہی تو اب اسم ہے. تو لہٰذا مفرد کی تین قسمیں ہوگی، اسم، کلمہ اور ادات. اسم، کلمہ اور ادات. بات سمجھے؟ معنی کریں. ورنہ مفرد اور وہ کون مفرد اگر مستقل ہو تو ساتھ دلالت کرنے کے اپنی حیت سے تین زبانوں میں سے کسی ایک پر کلمہ ہے اور اس کے بغیر اسم ہے، ورنہ ادات ہے. یعنی وَإِن لَمْ يَسْتَقِلَّ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ. یہ وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَسْتَقِلَّ فَأَدَاتٌ، اگر وہ مستقل نہ ہو تو ادات ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ذہن میں رکھیں موضوع کی تقسیم ہے مفرد اور مرکب کی طرف. مرکب کی تقسیم ہوئی تام اور ناقص کی جانب، تام کی تقسیم ہوئی خبر اور انشاء کی طرف، ناقص کی تقسیم ہوئی تقییدی اور غیر تقییدی کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب مرکب کے نیچے دو اور تقسیمیں ہیں ذیلی. ٹھیک ہے، تقسیم اولی اور تقسیم ثانوی. کل تین درجات کی، مرکب کے نیچے دو اور. ٹھیک ہے، مفرد کے نیچے ایک ہے، اسم، کلمہ، ادات. بات سمجھے؟ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یوں ہے کہ جو لفظ موضوع ہے دیکھا جائے گا کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہے، دلالت مقصود نہیں ہے. اگر اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو مرکب ہے وہ اس پر سکوت صحیح ہے، سکوت صحیح نہیں. اگر اس پر سکوت صحیح ہو تو تام، سکوت صحیح نہ ہو تو ناقص. سکوت صحیح ہو تو تام کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ محتمل صدق و کذب ہے، محتمل صدق و کذب نہیں ہے. محتمل صدق و کذب ہو تو خبر، محتمل صدق و کذب نہ ہو تو انشاء. اور اگر اس پر سکوت صحیح نہ ہو تو ناقص. اس میں دیکھا جائے گا کہ جو جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہے، جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہیں ہے. جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہو تو تقییدی، جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہ ہو تو غیر تقییدی. اور جو مفرد ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کے معنی مستقل نہیں، غیر مستقل نہیں. اگر وہ غیر مستقل ہے تو ادات، مستقل ہے تو بحیث ہی احد الازمنۃ الثلاثہ پر دال ہے، دال نہیں ہے. اگر بحیث ہی احد الازمنۃ الثلاثہ پر دال ہے تو کلمہ، دال نہیں ہے تو اسم. بات ہے یہ ذہن میں. ٹھیک ہو گیا. یہ متن کا خلاصہ. شرح پڑھیں. لفظ الموضوع ان اريد دلالة جزء منه على جزء ما نوى فهو مركب
وإلا فهو مفرد. دوبارہ پڑھو عبارت اس کو روکیں.